حوالے سے جو بھی ان کے معلومات ہیں، جو بھی ان کے نقطہ نظر ہے، نظریات ہیں، وہ یہاں پر بہت شکریہ خلیل صاحب۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے اگر میں بات شروع کر سکوں تو آپ سب کو سلام۔ میں اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہم بت شکن ہیں، اور 1000 سال سے ہم بت توڑتے آئے ہیں، محمود غزنی کے زمانے سے۔ لیکن کچھ اور بہت سے ہم نے بت توڑے ہیں، پرانے بت توڑے ہیں، مگر نئے بت بنانے کا ہمیں کچھ شوق بھی زیادہ ہے۔ خاص طور پر ایسی شخصیتیں جو پہلے سے بہت قداور ہیں، ان کو ہم اور زیادہ قداور کرتے ہیں۔ جو 6 فٹ کا ہے اس کو ہم 12 فٹ کر دیتے ہیں، جو 7 فٹ کا ہے اس کو 14 کر دیتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ آج کا موضوع علامہ اقبال ہے، اور وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، بہت سے پروگریسو لوگوں نے بھی ان کو بہت اچھا کہا ہے، اور کیوں نہ کہیں، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں واقعی بہت فکر انگیز ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آج ہمیں ایکسو پلانٹس کا پتہ چل رہا ہے نا، جو دوسرے ستاروں کے گرد گردش کرتے ہیں، وہاں بھی جہاں ہوں گے۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ایٹم کو چیرتے ہیں تو اس میں سے ایک نیوکلیس نکلتا ہے، اس نیوکلیس کے اندر اور دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوارکس نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو واقعی ہر قطرہ دریا میں دریا کی گہرائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کیا بہترین باتیں انہوں نے کی تھیں۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ایسی بڑی فکر انگیز باتیں۔ لیکن فکر انگیز باتوں سے کوئی فلسفی نہیں بنتا۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ مفکر ہے۔ مفکر وہ ہے جو فکر اور غور کرتا ہے کائنات پہ، دنیا پہ، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایسے خوبصورت اشعار سے وہ باتیں بیان کر سکیں۔ تو اقبال کو میں یہ کہوں گا کہ وہ جینیس تھے، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور مختلف موضوعات پر جو انہوں نے اپنا قلم اٹھایا تو کیا کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ لیکن کچھ غلط فہمیاں ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ فلاسفر تھے، فلسفی تھے۔ دیکھیے، فلاسفر آج کل کے زمانے میں بڑی آسانی، کچھ زیادہ آسانی سے نہیں بنتے۔ اگر آپ کو اسٹینفرڈ میں، اگر آپ کو یونیورسٹی آف کیمبرج میں کوئی ملازمت چاہیے، آپ کو پروفیسر بننا ہے وہاں پہ، تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس شعبے میں، فلسفے کے شعبے میں کتاب لکھنی پڑتی ہے، ایسے تحقیقی مقالات لکھنے ہوتے ہیں جو فلسفے کے شعبے کے جرائد میں شائع ہوئے ہوں، پبلیکیشنز جس کو کہتے ہیں، اور ڈھیر ساری چاہیے، اور ایسی چاہیے جو دنیا مانے کہ واقعی یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ہاں، علامہ اقبال سن 1905 میں یونیورسٹی آف کیمبرج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور 3 سال انہوں نے فلسفہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر وہ انہی 3 سالوں کے دوران وہ یونیورسٹی آف میونک گئے تھے، جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی فلسفے کے شعبے میں کی تھی، ڈپارٹمنٹ آف فلسفی، یونیورسٹی آف میونک۔ وہاں انہوں نے اپنی ایک تھیسس بھی جمع کرائی ڈپارٹمنٹ آف فلسفی میں، جس کا عنوان تھا The Development of Metaphysics in Persia۔ اب دیکھیے
کیا اس کو فلسفے کے شعبے میں شمار کرنا چاہیے یا تاریخ کے شعبے میں شمار کرنا چاہیے؟ یہ ایک تھوڑا سا متنازع مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی نئی سوچ تو نہیں ہے نا. یہ وہ سوچ تھی جو مولانا روم کی تھی، جو صوفیاء کرام کی تھی، ان کی تاریخ، اس کی وضاحت علامہ اقبال نے کی تھی. تو چلیے فلسفی کی ڈگری تو مل گئی، لیکن کتنا اس کو فلسفی سمجھا جا سکتا یہ ایک متنازع مسئلہ ہے. مگر اصل میں فلسفی ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے. اس میں ایسے ایسے شعبہ جات ہیں جن کے نام سے ہی انسان گھبرا جاتا ہے. ایپسٹیمولوجی، ایتھکس، ایگزسٹینشلزم، 20 اس طرح کے ہیں جن کا اردو میں بھی کوئی ترجمہ نہیں ہے، شاید ہو لیکن بہت مشکل ہوگا. تو علامہ اقبال کا ایک مخصوص شعبے میں تھا، اور وہ تاریخ کا تھا، اور وہ اسلام سے متعلق تھا. اور ویسے بھی جب علامہ اقبال گئے یورپ تو ان کا دل اچاٹ ہو گیا. ان کو مغرب پسند نہیں آیا. کم از کم سال 2 سال کے بعد ان کا موڈ بالکل بدل گیا. بڑا شوق تھا جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے. گورنمنٹ کالج میں وہ اس وقت پڑھا رہے تھے، طالب علم تھے. اس سے پہلے ادھر جا کر ایک نفرت سی ہو گئی مغرب سے، اور فلسفے سے بھی ان کا دل اچاٹ ہو گیا. اب دیکھیے، فلسفے میں اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے، اگر اس میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ کھلا ہونا چاہیے، ذہن کھلا ہونا چاہیے. کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ بات کی تہہ تک پہنچتا ہے. سچ کیا، جھوٹ کیا، اس میں آپ ایمان کی باتیں نہیں لا سکتے. اس میں عقل، دلیل، تجربہ، وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، وہ غلط ہے. تو ان کا دل لگا نہیں، اور یہ پھر انہوں نے اپنی شاعری میں بھی بیان کیا. ایک ان کی نظم ہے جس کے چند اشعار میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. اگر کھلا ذہن ابلیس کی ایجاد ہے تو آپ فلسفہ پڑھ نہیں سکتے، آپ کا دل اس میں نہیں لگے گا. اور علامہ اقبال کا دل نہیں لگا فلسفے کی طرف، گو کہ شروع میں وہ اس کی طرف مائل تھے ضرور، لیکن ادھر جا کر جو ان کے مشاہدات تھے، جو ان کی فکر میں تبدیلی آئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز مجھے نہیں پسند. لہٰذا جب 1908 میں اقبال لاہور پہنچے تو اس وقت پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ گورنمنٹ کالج چلے گئے، اپنے اساتذہ سے ملے، وہاں جو ادھر کی انتظامیہ سے ملے، اور انتظامیہ نے پیشکش کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں لیکچرشپ قبول کریں، اس کے بعد پھر ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو اقبال نے کہا کہ نہیں، مجھے یہاں پڑھانا نہیں ہے. اور ان کی سوچ اب بدلتی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی بڑی پذیرائی تھی. ان کی شاعری میں اتنا ولولہ تھا، اتنا جوش تھا کہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے. ادھر طرح طرح کے ادبی محفلیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیچر بن کے کیا کرنا ہے، میں تو اب کہیں اور جانے والا ہوں. لہٰذا کچھ وقت کے بعد، کچھ سال گزر گئے اور ان کے خیالات اور زیادہ پختہ ہوتے چلے گئے. تو میں ایک اقتباس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں زندہ رود سے.
زندہ رود علامہ اقبال کی سوانح حیات ہے جو ان کے صاحبزادے نے لکھی ہے، جاوید اقبال. یہ بہت تفصیل سے تقریباً 2000 صفحے ہیں اور 1800 روپے مجھے خرچ کرنے پڑے اس پر. تو میں تھوڑا سا یہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. میرا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نئی زندگی عطا فرمائے گا اور جس قوم نے آج تک اس کے دین کی حفاظت کی ہے اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا. مسلمانوں کی بہترین تلوار دعا ہے، سوا اسی کے کام لینا چاہیے، اسی سے کام لینا چاہیے، ہر وقت دعا کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی دعا سن لے اور اس کی غریبی پر رحم فرمائے. تو یہ شروع میں کچھ لکھا. اب میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں. تو لکھتے ہیں کہ میں جو اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر یورپ کا فلسفہ وغیرہ پڑھنے میں گنوائی. خدا تعالیٰ نے مجھ کو قواعد دماغی بہت اچھے عطا فرمائے تھے. اگر یہ قواعد دینی علوم پڑھنے میں صرف ہوتے تو آج خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کر سکتا. اور جب مجھے یاد آتا ہے کہ والد مکرم مجھے دینی علوم ہی پڑھنا چاہتے تھے تو مجھے اور بھی زیادہ قلق ہوتا ہے. یہ دسمبر سن 1919 کو لکھا گیا، یعنی کہ ٹھیک 100 سال پہلے، جہاں وہ واضح طور پر کہتے کہ میں نے جا کے کیا اپنا وقت ضائع کیا فلسفہ پڑھنے میں، مجھے تو دین کی خدمت کرنی چاہیے تھی. اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم خواہ ان کو فلسفی کیوں بنانا چاہتے ہیں جب وہ اپنے منہ سے اپنے قلم سے یہ کہتے ہیں کہ اس شعبے پر لعنت ہو. جس پر وہ لعنت بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اس شعبے کے بڑے ایک لیڈر تھے. تو دیکھیں نا، جب بت بناتے ہیں تو پھر کس قسم کی غلطیاں ہم کرتے ہیں. اچھا چلیے، بات جیسا کہ خلیق صاحب نے ابتدائی میں کہا کہ مجھے سائنس کے حوالے سے کرنا. سائنس سے بھی اقبال خوش نہیں تھے. ان کی جو کتاب ہے، ایک کتاب ہے جو 7 خطبات پر مشتمل ہے، The Reconstruction of Religious Thought in Islam. اچھا دیکھیے، جب اقبال کو کوئی سنجیدہ بات کرنی ہوتی تھی نا، وہ اردو یا فارسی میں نہیں کرتے تھے، وہ کرتے تھے انگریزی میں. کچھ وجوہات بھی تھیں اس کی. ایک تو یہ کہ اس وقت بھی نا ملا ٹائپ لوگ بہت تھے اور وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے، تو ایک تو اس سے بچنے کا ارادہ بھی تھا. دوسرا یہ کہ شاید انگریزی زبان سنجیدہ سوچ کے لیے انہوں نے زیادہ موزوں سمجھی ہے. جو بھی ہے، بہرحال یہ 7 خطبات ہیں اور ان میں سے میں آپ کو پھر کچھ اقتباسات بھی پڑھ کے سناؤں گا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائنس ہے یہ تو محض ظاہری چیزوں کی وجوہات بتاتی ہے، ان کی توجیہات بتاتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہے، اس کو صرف دل ہی سمجھ سکتا. تو پھر انہوں نے کئی ایسی نظمیں لکھی دل اور دماغ کے اوپر. شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے اتنا نہیں پڑھا ہے جتنا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو ان کو سائنس سے کچھ اختلاف تھا، نظریاتی اختلاف تھا، اور یہ نظریاتی اختلاف بہت گہرا تھا اور بہت بنیادی تھا. یہاں تک کہ
جو مسلمان سائنسدانوں نے سائنس کے کام کیے تھے ان کاموں کو بھی اقبال دھتکارتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ تو محض یونانی سوچ کا ایک تسلسل ہے, اس میں نئی چیز کیا ہے, اس میں تو وہ منطق ارسطو کی منطق وہ استعمال کرتے ہوئے ادھر سے ادھر پہنچے ہیں, یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان کو ابن سینا اور الفارابی سے بڑی خفگی تھی. اس کے اوپر ایک انہوں نے نظم بھی لکھی تھی, عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. تو یہ سینا اور فارابی جیسے لوگ جو ہے نا, یہ صرف سطحی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, جو اصل چیز ہے وہ دل ہی جان سکتا. تو اس دل میں وہ سمجھ ہے جو کبھی عقل میں نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے انہوں نے معتزلہ کو بھی اچھا نہیں سمجھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ معتزلہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اسلام کی بنیاد, اسلام کی اساس صرف ایمان نہیں ہے, عقل ہے, عقل بھی ہے, اور کہ جو قدرتی مظاہر ہے ہمارے آس پاس ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں, بہت شکریہ, ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں عقل سے, اور کہ ہم خود مختار ہیں, ہم اپنی ہمارے اندر وہ ہم اپنے اوپر قادر ہیں. تو جو مخالف لوگ تھے جو اشعری کہلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. جبر و قدر کی جنگیں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں, اور اقبال جو ہیں وہ مکمل طور پر اس کی طرف قائل تھے کہ معتزلہ غلطی پر ہے. اور خاص طور پر وہ ابن رشد سے بہت خفا تھے. وہ کہتے تھے اچھا ابن رشد ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پورے یورپ میں مانا جاتا. تو اگر آپ بالفرض MIT جائیں تو اوپر بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے ماں سوائے ابن رشد کے, جو انگریزی میں ایوروز کہلاتا. اور ایوروز سے اقبال تو ان کے اوپر یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ تو دہریت کا مبلغ تھا, یہ وہ تھا جس نے مسلمانوں کو دین سے بھٹکانا چاہا. بڑی سخت باتیں لکھی ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں. تو وہ سائنس سے نظریاتی اختلاف کرتے تھے. چلیے نظریاتی اختلاف تو ایک چیز ہوتی ہے, لیکن میں نے یہ پچھلے 1 سال کے دوران ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کو کافی غور سے پڑھا, اور خاص طور پہ وہ حصے جو سائنس سے متعلق ہیں. کچھ تو سیاست سے ہیں, کچھ دین سے ہیں, کچھ اسلامی ریاست سے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو سائنس سے متعلق ہے وہ میں نے بہت غور سے پڑھا. اب یہ کہ ایک پورا خطبہ اس کے اوپر ہے جس میں اقبال نے بہت بڑے لوگوں کا نام لیا ہوا ہے. یہاں آئنسٹائن, ادھر رسل, ادھر ڈیڈیکنڈ, ادھر ہاروی, ادھر فلاں فلاں, اور یوں تاثر ملتا ہے جیسا کہ انہوں نے وہ سارے کام سمجھے ہیں. زینوز پیراڈاکس انہوں نے سمجھا ہے, اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ واقعی سیریس فلاسفر تھے. وہ میں نے تھوڑا سا پڑھ کے دیکھا. آخر جب آپ کسی سائنس کے شعبے کے جائنٹس کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم نے لکھا کیا, تو اس کے بعد تو ایک تجسس سا پیدا ہوتا ہے کہ آخر اقبال نے کیا سمجھا اور کیا لکھا. تو ایک اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اقبال بہت ذہین آدمی تھے,
ان کی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قدر الفاظ پہ عبور تھا ایک تو وہ، لیکن کتنا کچھ انہوں نے پڑھا ہے. لیکن سائنس انہوں نے پڑھی نہیں تھی. مجھے پتہ نہیں میٹرک ایف ایس سی میں پڑھی تھی کہ نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جب وہ مرے کالج سیالکوٹ گئے تھے تو وہاں وہ بی اے انہوں نے کیا آرٹس میں. تو آرٹس میں تو آپ سائنس نہیں پڑھتے تھے اس زمانے میں، نہ آج پڑھتے ہیں. گویا کہ سائنس انہوں نے سائنس انہوں نے پڑھی نہیں تھی، نہیں بالکل زیرو پڑھی تھی. تو پھر جب آپ سائنس سے نابلد ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن اور رسل یہ سارے غلطی پر ہیں، تو میں اصل میں کچھ اقتباسات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. Scientific materialism has finally ended in a revolt against matter. The concept of matter has received the greatest blow from the hand of Einstein. صفحہ نمبر 32. میں تو یہ پڑھ کے حیران ہوا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹھیک میرے شعبے سے متعلق ہے، جو ایٹامک فزکس اور نیوکلیئر فزکس سے متعلق ہے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آئنسٹائن نے کوئی یہ جو کہا کہ the concept of matter received the greatest blow from Einstein. اچھے گانے بج رہے ہیں. چلیے، ہوتا رہتا. ہاں، تو آئنسٹائن نے کیا کہا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ توانائی اور مادہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ مادے کو توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں. ایک بڑی مشہور ایکویشن ہے E=mc²، جو یہ بتاتی ہے اگر مادے کو آپ تباہ کریں گے تو ایٹم بم پھٹے گا، جیسا کہ ہیروشیما میں ہوا. اتنے سے مادے سے، لٹرلی اتنے سے مادے سے ایک پورا شہر مسمار ہو گیا. اچھا، الٹا اگر آپ چلنا چاہیں تو انرجی کو آپ مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مادے کی نفی نہیں ہوئی، جیسا کہ اقبال کہہ رہے ہیں. چلیے، ایک اس کا میں بتنگڑ نہیں بناؤں گا، آگے چلتا ہوں. یہ ہے صفحہ نمبر 34 سے. The mathematical conception of continuity as infinite series applies not to movement regarded as an act, but rather to the picture of movement as viewed from the outside. کسی کی سمجھ میں آئے؟ میری سمجھ میں بھی نہیں آئے. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پڑھاتا ہوں. اور کنٹینیوٹی، میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی، کوئی اس کا تعلق موومنٹ، موشن، حرکت سے نہیں. یہ لفاظی ہے، محض لفاظی ہے. دیکھیے، میں پھر بہت ادب سے یہ کہتا ہوں کہ میں اقبال کا مداح ہوں. میں کہتا ہوں بہت بڑے آدمی ہیں، مگر یہ معنی سے عاری ہے، خالی ہے. It does not mean anything. کنٹینیوٹی ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے جس کی جو ہم انٹر میں پڑھاتے ہیں، بی ایس سی میں پڑھاتے ہیں. اگر آپ زیادہ گہرائی میں جانا چاہیں تو ایک سبجیکٹ ہے میتھمیٹیکل انالیسس، اس میں آپ اس کو بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں. دیکھیے، ان کو یہ لکھنا نہیں چاہیے تھا. یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی آئنسٹائن تجھے کچھ نہیں آتا، زینو تو بے وقوف ہے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے کی تھی. اچھا، جس چیز پر واقعی مجھے حیرانی ہوئی وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. اور یہ صفحہ نمبر 38 ہے. نہیں سوری، یہ اب اس میں سے نہیں ہے، یہ زندہ رود سے ہے. اور اس کا صفحہ میں نے یہاں نہیں لکھا، لیکن میں نکال کے آپ کو دے سکتا ہوں. اور میں نے ترجمہ کیا ہے اصل میں. تو
انہوں نے اگر آپ چاہیں تو میں وہ اردو کا بھی اوریجنل نکال سکتا ہوں لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی واز نیو فار یورپ بٹ اسلامک اسکالرز ہیڈ آلریڈی ڈسکورڈ اٹس بیسک پریمیسز ہنڈریڈز آف ایئرز ارلیئر. ٹو انڈرسٹینڈ برگسنز فلاسفی آف ڈفرینسیشن یو نیڈ ٹو ریڈ ابن خلدون فرسٹ وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آئنسٹائن نے معلوم کیا یہ تو ہم لوگوں نے, ہم مسلمانوں نے سینکڑوں سال پہلے پتہ کر لیا تھا, یہ آئنسٹائن کی کیا نئی بات ہے. اچھا, ہم نریندر مودی کو بہت برا بلا کہتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ قدیم ہندوستان میں موٹر گاڑیاں چلتی تھیں کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یہ خلائی جہاز جایا کرتے تھے اور یہ سب ہمارے وید کے زمانے کے ہیں. اگر یہ بات کہ ہم مسلمانوں نے سب کچھ پہلے جان لیا تھا اور یہ آئنسٹائن جیسے لوگ بعد میں آتے ہیں اور یہ تو صرف ہماری چیزیں چراتے ہیں, یہ ایک بڑے ذہن کو زید نہیں دیتا. یہ بھی ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا مگر چلی لکھ لیا. اب اہم بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, ہمارے وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنائیں گے. تو اب مجھے اس بات سے تھوڑی سی فکر ہونے لگی ہے, پریشانی ہونے لگی ہے کہ آخر یہ کیا پاکستان بنے گا. اس لیے کہ دیکھیے اقبال جب یورپ گئے تو ان کے دل میں بڑی نفرتیں پیدا ہو گئیں, قدورتیں پیدا ہو گئیں کہ یہ گورے جو ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں, سائنس جو ہے غلط ہے وغیرہ. لہٰذا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تمہیں اپنی دلدل سے نکلنا ہے, اس انحطاط کو توڑ کے آگے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو سیکھو سائنس, سیکھو جدید تعلیم, سیکھو انگریزی. جیسا کہ سر سید احمد خان کہتے تھے, اور سر سید احمد خان ان سے 50 سال پہلے کے ہیں. سر سید کا یہ مدعا تھا کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جدید تعلیم کو دھتکارا ہے, کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں بس وہ جو پرانے رسوم روایت تھے وہی ہمارے لیے کافی. تو سر سید نے کہا کہ اس کو توڑو, جب تک اس دلدل جب تک ان قدغنوں کو, ان بندشوں کو نہیں توڑو گے تو ویسے ہی پھنسے رہو گے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ دل میں ولولہ پیدا کرو, خودی کو بلند کرو. لیکن خودی کو بلند کرنے سے بات نہیں بنے گی بھائی. وہ تو جب تک آپ نے سائنس نہ سیکھی ہو. آج کل آپ سوچیں تو اپنے اطراف کو دیکھیں, یہ پنکھا بھی نہیں چل سکتا, یہ بجلی نہیں ہو سکتی, یہ سب سائنس کے کمالات ہیں. اور یہ سائنس اتنے آگے تک کیسے پہنچ سکی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عقل استعمال کی, مشاہدہ کیا, تجربہ کیا. یہ سب کچھ کرتے کرتے ہم اس جگہ پہنچے ہیں. مگر اقبال کبھی یہ نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں تو دیکھیے آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, خاص طور پہ اقبال صاحب, آپ ان کے ہم نام ہیں, آپ کو تو مجھ سے کہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے اس میں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. اب یہ کہ دلی مسلم میں یا رب زندہ تمنا دیں, تو بھائی زندہ تمنا کہاں تک چلے گی؟ وہ پھر جا کے سوکھ جائے گی. آخر تیغ اور تلوار تو ہم اٹھاتے رہے ہیں. اور کیا لکھتے تھے, دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں. اب عمران خان آپ کو پتہ نا, پچھلے دنوں جنرل اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا وہ بڑی ایک خبیث خراب چیز ہے. اسلاموفوبیا میں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سارے دہشت گرد ہیں, ہم تلوار اٹھا کر آ جائیں گے یورپ, یہ سب آپ کا خوف ہے. تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں. کوئی آپ کی مسجد میں آ کر کچھ اس طرح کی بے حرمتی کرے تو آپ کو کیسے لگے گا؟
یہ اقبال کے پاکستان سے مجھے بڑا خوف آتا. اب مجھے پتہ نہیں کہ اقبال کا پاکستان ہے کیا، کیونکہ ان کی سوچ میں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی آئی تھی. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ وہ زمانہ تھا 1905 سے پہلے کا. تو اس وقت وہ ایک ہیومنسٹ تھے، انسان دوست تھے. بعد میں جا کے جو فرق آیا ان میں، اس کی وجہ سے آج جو اقبال کے مداح ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ چیز کہی تھی، لیکن کوئی اور کہے گا کہ نہیں، اس کے بالکل متضاد یہ چیز کہی تھی. تو جہاں ایکس ہے وہاں آپ کو -X بھی ملے گا. تو ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں کہ واٹ از اقبال's پاکستان. تو شاید ہمیں عمران خان سے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر کس اقبال کا پاکستان چاہیے، وہ جو پرانا اقبال یا جو نیا اقبال، وہ جو یورپ جانے سے پہلے اقبال تھا اور وہ جو یورپ سے آنے کے بعد والا اقبال تھا. میرا خیال ہے اس موقع پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہماری گفتگو ہو سکے. یہ بات یہاں صرف اقبال کی نہیں ہے، بات یہاں ہمارے مستقبل کی ہے، بطور ایک ملک، بطور ایک قوم کے ہم کس سمت جانا چاہتے ہیں. کیا ہمیں صرف ماضی کی طرف لوٹنا ہے؟ کیا ساری اچھائیاں اس وقت کی ہیں، یا کہ ہمارا کوئی مستقبل بھی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے امید ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا.